تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP۔ یہ نعرہ صرف عقیدت کا اظہار نہیں تھا بلکہ ایک جذباتی رد عمل تھا اس خاموشی کے خلاف جو ناموس رسالت کے مسئلے پر برسوں سے چھائی ہوئی تھی، اور اسی جذبے سے ایک تحریک نے جنم لیا، تحریک لبیک پاکستان۔ یہ کہانی دراصل اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب 2011 میں پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو ان کے اپنے محافظ ممتاز قادری نے قتل کر دیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ سلمان تاثیر نے توہین رسالت کے قانون پر تنقید کی تھی۔ یہ واقعہ پورے ملک میں زلزلے کی طرح پھیل گیا۔ ایک طبقہ اسے قانون شکنی کہہ رہا تھا جبکہ دوسرا طبقہ ممتاز قادری کو عاشق رسول کا درجہ دے چکا تھا۔ انہی دنوں لاہور کے ایک مسجد میں خطیب کے طور پر خدمات انجام دینے والے علامہ خادم حسین رضوی، جو بولنے سے معذور مگر ایمان کی حرارت سے لبریز تھے، اس نے اس واقعے کو ایک مشن بنایا۔ ان کا پیغام سادہ مگر گہرا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس جذبے نے 2015 میں ایک تحریکی شکل اختیار کی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے ایک عوامی تحریک وجود میں آئی، جو بعد میں تحریک لبیک پاکستان کہلائی۔ خادم حسین رضوی نے مذہب کی سیاست میں ایک نیا زبان اور ایک نیا جوش مترادف کروایا۔ ان کے خطبات میں مذہبی استدلال، عوام کی زبان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ شامل تھا، جس نے لاکھوں دلوں کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ 2017 میں تحریک نے پہلی بار ملک بھر میں شہرت حاصل کی جب حکومت پاکستان نے ختم نبوت کے حلف نامے میں معمولی سی تبدیلی کی تو خادم رضوی نے اعلان کیا، یہ الفاظ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ چند ہزار کارکن لاہور سے نکلے، راستے بند ہوتے گئے اور اسلام آباد کا فیض آباد پل احتجاج کا مرکز بن گیا۔ 17 دن تک ملک رک سا گیا، حکومت کے وزراء استعفا دیتے رہے، میڈیا پر پابندیاں لگتی رہی اور بالآخر حکومت کو جھکنا پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ریاست نے محسوس کیا کہ TLP صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک سیاسی قوت بن چکی ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان نے پہلی بار سیاست میں حصہ لیا، لیکن اس کا نتیجہ بھی حیران کن تھا۔ پارٹی نے 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے اور ملک بھر میں 5ویں بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ اگرچہ وہ قومی اسمبلی کی کوئی نشست نہ جیت سکی، مگر ان کا ووٹ بینک پنجاب، کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں تیزی سے بڑھنے لگا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق TLP نے پاکستان میں مذہبی سیاست کا نیا چہرہ متعارف کرایا۔ 2018 سے لے کر 2021 تک تحریک نے کئی بار حکومت کو چیلنج کیا، کبھی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کیا، کبھی سفیر فرانس کے بے دخلی کا مطالبہ اور کبھی اپنے گرفتار رہنماؤں کی رہائی کے لیے دھرنے۔ ان احتجاجات کے دوران کئی جانیں ضائع ہوئی، سینکڑوں زخمی ہوئی، مگر تحریک کے مقبولیت میں کمی نہ آئی بلکہ ہر واقعے نے اس کے بیانیے کو مزید طاقت بخشی۔ نومبر 2020 میں خادم حسین رضوی کا اچانک انتقال ہوا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔ بہت لوگوں نے کہا کہ اب تحریک لبیک کا سفر ختم ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ ان کے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی نے قیادت سنبھالی اور والد کے مشن کو نئی توانائی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ 2021 میں سعد رضوی کے گرفتاری کے بعد ملک بھر میں بڑے احتجاج ہوئے، ریاست کو مذاکرات کرنے پڑے اور بالآخر سعد رضوی کو رہا کرنا پڑا۔ یہ لمحہ اس بات کا ثبوت تھا کہ TLP اب ایک وقتی رد عمل نہیں بلکہ ایک منظم اور دیرپا عوامی قوت بن چکی ہے۔ ریاست اور TLP کے تعلقات ہمیشہ پیچیدہ رہے، کبھی مذاکرات، کبھی تصادم، کبھی پابندی اور پھر مفاہمت۔ 2021 میں TLP پر حکومت نے پابندی لگائی۔ تحریک لبیک اپنے شرپسند عزائم میں مکمل طور پر ناکام، مگر چند ماہ بعد TLP تحریک کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ پاکستان کی ان چند مذہبی جماعتوں میں سے ایک ہے جو نہ صرف عوامی جذبات کو متحرک کر سکتی ہے بلکہ سیاسی دباؤ ڈالنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ تحریک لبیک کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ مذہبی جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کی واحد تحریک ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا TLP
ہمیشہ عشق رسول کی علامت بن کر رہے گی یا پھر وقت کے ساتھ اقتدار کی سیاست کا حصہ بن جائے گی؟ مگر ایک بات طے ہے، جب کبھی پاکستان میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ گونجتا ہے، ملک تھم جاتا ہے، سڑکیں جم جاتی ہے اور دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک نعرہ کیسے پورے قوم کو بدل دیتی ہے۔